الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ خوف رکھنا اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر، وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ، تو یہ خوف مستقل ایک عبادت ہے اور دل کا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اس کا حکم دیا، فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم مجھی سے خوف کھاؤ، یعنی میرا ہی خوف تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور خوف بھی بڑا سخت قسم کا اور شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس بات پر چند ایک سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب جاننا ضروری ہے. اگر کہنے والا یہ کہے کہ اگر کوئی انسان کسی جانور سے، کسی درندے سے یا کسی دشمن سے خوف کھاتا ہے، جانور کا خوف انسان کھاتا ہے کہ نقصان نہ پہنچا دے، یا کسی ایسے دشمن کا جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کو وہ نقصان نہ پہنچا دے، یہ خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، تو کیا ایسا خوف رکھنا اللہ کی توحید کے یہ اپوزٹ میں کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہی خوف کھاؤ، تو انسان کے دل میں کس کا خوف ہے؟ جانور درندوں کے نقصان پہنچانے کا خوف ہے. اسی طرح کسی دشمن کے نقصان پہنچانے کا اس کے دل میں خوف ہے. تو کیا ایسا خوف رکھنا ہے اس خوف کے اپوزٹ میں ہے، یعنی جائز نہیں ہے ایسا خوف رکھنا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا خوف رکھنا یہ توحید کے منافی نہیں ہے. ہاں، کہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہے اور جانور سے، درندوں سے کا خوف بھی دل کے اندر ہے، یا کسی دشمن کا بھی خوف دل میں ہے، یہ دونوں خوف دل میں ہے، اس کا مطلب یہ توحید نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ ایسا خوف جو ہم یہ رکھتے ہیں ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، یہ انبیاء اور رسول کی جانب سے بھی ہوا ہے، یعنی انبیاء بھی یہ خوف رکھا کرتے تھے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے پاس مہمان آئے، فرشتے تھے، مہمان آئے، انسانی شکل میں آئے، تو جب آئے اور انہوں نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، ان کی مہمان نوازی کی اور کھانا رکھا ان کے سامنے، تو انہوں نے کھایا نہیں، اور جب کھایا نہیں تو ان کو خوف پیدا ہو، یہ کون لوگ ہیں جو میں مہمان نوازی کرتا اور یہ کھانا نہیں کھاتے؟ تو قرآن میں آیا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان کو خوف محسوس ہوا. تو انبیاء کو بھی خوف محسوس ہوا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈر رہے تھے وہ؟ نہیں، یہ فطری خوف ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے، نیچر میں، اس کی انسان کی نیچر میں یہ خوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہوئی. اور آگے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا کہ جب ان کے سامنے سارے جادوگر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد جب مقابلہ شروع ہوا تو سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں، اپنی اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈال دی، اور وہ جادو اور سحر کی وجہ سے وہ کیا نظر آنے لگی؟ وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں صاف نظر آنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی یہ چیز جو ظاہر میں دکھ رہی تھی وہ دیکھی تو خود قرآن نے کہا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان کو بھی خوف آیا، ان کو بھی خوف آیا. یہ کون سا خوف تھا؟ وہی فطری خوف جو اللہ نے نیچر میں رکھا ہوا ہے، وہ خوف نہیں جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ دوسرا خوف ہے. تو بہرحال یہ انبیاء سے بھی ہوتا ہے یہ خوف. تو اس خوف کو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ توحید کے اپوزٹ میں ہے، توحید کے منافی ہو گیا. یہ فطری خوف ہوتا ہے جو فطرت انسان کی تقاضا کرتی ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کسی انسان کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتے ہو تو تم مشرک ہو، ہاں، یہ اس خوف کے بارے میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تم دیکھو جانوروں سے ڈر رہے ہو، اس سے ڈر رہے ہو، اس دشمن کا خوف رکھتے ہو، ہاں یہ خوف فطری ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو اس پر کوئی کسی کو مشرک کہہ دے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی خوف رکھتے ہو، تم مشرک ہو، تو ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ انسان ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے ان تمام چیزوں سے جس کا وہ نقصان پہنچنے کا اسے ڈر ہوتا ہے، اور اس کو انسان ختم نہیں کر سکتا، اس خوف کو نہیں ختم کر سکتا۔ ابھی ہم رات کے سناٹے میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر کتوں کا خوف ہوتا ہے، ہاں آوارہ کتے ہوتے ہیں، صبح کے وقت وہ آ نہیں سکتے، ہے کہ نہیں آ سکتے، تو کیا کہیں گے تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور ان سے ڈرتے ہو؟ اسے معلوم ہے کہ میں نکلوں گا تو یہ کتے حملہ کر سکتے ہیں، یہ جانور حملہ کر سکتا ہے اور اس سے ضرر پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات ہو گئی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ایک اور سوال ہے، وہی کیا سوال ہے جو ابھی آ رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کوئی خوف ایسا بھی ہے جو انسان کو اس کے واجب سے روک دیتا ہے، تو کیا اس کو منع کیا جائے گا کہ نہیں منع کیا جائے گا؟ یعنی ایک انسان کے اوپر فرض چیز ہے اور کوئی خوف اس کو اس فرض چیز کے کرنے سے روک دیتا ہے، تو کیا اس کو روکا جائے گا اس چیز سے کہ نہیں تمہیں واجب کرنا ہے، کہ نہیں روکا جائے گا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ روکا جائے گا اس کو، یہ خوف کوئی واجب چیز سے اس کو روک دے کرنے سے ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ۔ اگر اس واجب چیز کو وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اس کو خوف روک رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کیے گا۔ ہاں البتہ شریعت نے جہاں اسے اجازت دی ہے، شریعت نے جہاں پر اسے اس ایسی حالت میں کہ جس میں اس کو معاف ہے، تب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے مثال دیکھیے، ایک انسان ہے، نماز پڑھنا اس پر واجب ہے، ضروری ہے، اب اسے دشمن کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، اب دشمن کی خوف کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، جتنی اجازت دی گئی ہے معافی کی اتنی معاف، لیکن معاف ہو جائے ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں دشمن کا خوف ہے نماز پڑھوں گا دشمن مار ڈالے گا، نہیں، بلکہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اس حالت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مثال دیتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے گھر کی دیواریں یا جہاں نماز پڑھ رہا ہے دیواریں چھوٹی ہے، اگر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا تو دشمن اسے دیکھ لے گا اور حملہ کر دے گا، تو کیا اسی صورت میں نماز نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نماز، لیکن بیٹھ کے پڑھے گا، اتنا اس حالت میں پڑھے گا کہ دشمن کی نظر اس پر نہ پڑے، لیکن نماز پڑھے گا۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں دشمن کا خوف ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز معاف ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ خوف اس کو واجب چیز سے روک نہیں سکتا، معاف نہیں ہو سکتی، بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا اسے۔ اگر بیٹھ کے پڑھنے سے بھی اسے یہ خدشہ ہے کہ دشمن دیکھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ لیٹ کر پڑھ لے، یعنی ایسی کوئی چیز ہے جس میں اسے اجازت مل جائے۔ لیکن وہ کہے کہ معاف ہو جائے گا اس خوف کی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا تقوی اختیار کیا جائے گا، اتنا تقوی رکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال علماء نے دی کہ اگر دشمن مسلمانوں کی تعداد کے ڈبل ہیں، کئی گنا زیادہ ہیں، تو اب مسلمانوں کو یہ نہیں کہا جائے گا چلیے ان سے جنگ کے لیے نکل جائیے، ہاں ان کو یہ نہیں کہا جائے گا جنگ کے لیے نکل جائیے اور وہاں ڈٹے رہیے، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ وہاں جائے گا تو تعداد اتنی ہے کہ وہاں ٹک نہیں سکتے، ہاں ٹک نہیں سکتے، تو اس کے لیے پھر وہاں پر کیا جائز ہوگا کہ ابھی فی الوقت رکا جائے، ابھی نہیں جایا جائے، اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے، پھر نہیں تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انسان جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر جائیں گے تو نقصان ہی اٹھانا ہوگا، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اس طرح کی مثالیں علماء نے دی ہے، کہا کہ اس طرح کا خوف کسی واجبی چیز کے بارے میں آ گیا تو ایسی صورت میں وہ خوف اس کو اس چیز سے نہیں ہوگا کہ وہ واجبی چیز کو چھوڑ دے، نہیں بلکہ کرنا ہوگا، لیکن جہاں اجازت ہے، جس انداز کی اجازت ہے وہ ایسا کرنا ہوگا۔ تو یہ چند سوالات تھے جس کو اس آیت کے پیش نظر جاننا ضروری تھا اور اس کا جواب جاننا ضروری تھا۔ یہاں آ کر ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں 41ویں آیت کا درس دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں سیکھنے کو ملے رب العالمین اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔